وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812. ہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے. اس حدیث کی سند کے اندر کیا کلام ہے، اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے، وہ میں اینڈ پہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم جو مرزا انجینئر، روافظ اور منہاجی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 2812 ہے بخاری کی، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. سب سے پہلی بات یہاں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ واقع ہی حدیث کا حصہ ہوں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو جناب اس حدیث سے ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں مراد وہ خارجی لوگ ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اور وہی خارجی لوگ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر کے اندر بھی موجود تھے. اب دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اے علی میں نے زبیر کو قتل کر دیا. اب مولا علی شیر خدا نے آگے سے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے جہنمی ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں. کیا تو نے حدیث سے رسول نہیں سنی کہ جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا؟ تو جس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ہم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کے لشکر کے اندر چند باغی لوگ موجود تھے جو دونوں طرف موجود تھے، مولا علی کی طرف بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی. ان کا یہ کام ہے، مولا علی کی طرف سے جو باغی تھے انہوں نے حضرت زبیر کو قتل کیا، اور ادھر جو باغی تھے انہوں نے حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. یہاں یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے. یہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، مرزا انجینئر اور اس کا فالور، کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس باغی گروہ سے مراد وہ باغی لوگ، وہ خارجی لوگ مراد ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے لشکر میں شامل تھے. صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 2458 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو ان دونوں کے بیچ سے ایک گروہ نکلے گا جو اس نکلنے والے گروہ کو قتل کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. اب جو دونوں گروہوں میں سے حضرت امیر معاویہ مولا علی کے گروہ میں سے ایک گروہ نکلا تھا، وہ باغی لوگ جو تھے، وہ جو خارجی تھے، ان کو جو قتل کرے گا، اور ان کو قتل کس نے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قتل کیا ہے، اور وہی جو گروہ ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے. اب آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مولا علی نے ان کو قتل کیا؟ اس پر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے. یہ بخاری شریف کا نسخہ میرے سامنے موجود ہے. بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 3610 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو جو قتل کیا نا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قتل کیا، اور فرماتے ہیں میں اس وقت مولا علی کے ساتھ تھا. یہ بخاری اس بات پر گواہ ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں اس وقت مولا علی کے ساتھ موجود تھا. پھر یہ خود مولا علی نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 58 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا خدا اور رسول ہے کہ امیر معاویہ کے لشکر کا بھی اور ہمارا بھی ہماری ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اختلاف ہے یہ خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. اور یہ بات بھی بڑی سمجھنے کے لائق ہے کہ سب صحابہ مجتہد تھے. ہم تو اس معاملے میں پہلے ہی مولا علی کو حق پر مانتے ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں. ہم ان پر معاذاللہ اپنی زبان تان دراز نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر حضور کے صحابہ کی شان موجود ہیں. اب آئیے یہ جو بخاری شریف کی 2812 نمبر حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ،
اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کی فنی حیثیت کیا ہے. جس ترک سے میں نے آپ کے سامنے شروع میں روایت پڑھی تھی اس کے اندر دو مین راوی ہیں، ایک ہے خالد، دوسرے ہیں اکرمہ. خالد کے حوالے سے امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ امام ذہبی کہتے ہیں لا یحتج بہ، یہ قابل احتجاج نہیں ہے. دوسرا تھا راوی اکرمہ. اب مصعب بن زبیر نے کہا کان اکرمۃ یرار الخوارجی، اکرمہ جو تھا یہ تو خارجیوں والا نظریہ رکھتا تھا. جب یہ خارجیوں والا نظریہ رکھتا تھا اور خالد کے بارے میں کہا لا یحتج بہ، اور پھر اس حدیث کی فنی حیثیت آپ کے سامنے، اور پھر اس کو لے کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پر تان کریں، یہ بات درست نہیں ہے. اور دوسرے طرق سے آپ اگر اس روایت کو کہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک ہے مسدد اور دوسرا ہے عبد العزیز بن مختار. اب مسدد کے حوالے سے امام ذہبی نے کیا کہا ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں قال القطانی فیہ تساہل، یہ جو مسدد ہے اس میں تساہل پایا جاتا ہے، اور محدثین کے نزدیک تساہل والی روایت جو ہے، یہ تساہل والی جو صفت ہے اس کی وجہ سے روایت ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے. اور عبد العزیز بن مختار، امام ذہبی نے ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے کہا ہے لیسا بشیئن، ابن حجر نے کہا اس کے بارے میں لیسا بشیئن، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جس روایت کے راوی اس طرح کے ہوں تو پھر اس روایت کی فنی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ بخاری کے اصل نسخے میں موجود ہی نہیں ہے، بعد میں اس کو الحاق کیا گیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے. اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق بات صرف اتنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مشقت کرتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ویح عمار، یہ کیا حال بنا رکھا ہے. اگلے جو الفاظ ہیں نا، تم جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. اب یہ جو اکرمہ تھا اس نے الفاظ زیادہ کیے، اور اکرمہ کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، مصعب بن زبیر نے کہا کان اکرمۃ یرار الخوارجی، وہ تو خارجی نظریہ رکھتا تھا. اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو روایت موجود ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا گیا صفین کے مقتولین کے حوالے سے. پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور معاویہ کے جو مقتولین ہیں وہ جنتی ہیں. اور پھر مجھے یہ بتاؤ کیا تم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہو؟ ان کے سامنے یہ روایت نہیں تھی. پھر مجھے یہ بتائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح فرمائی ہے، جو خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی باغی کی بیعت کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے صلح کر لی، جب انہوں نے بیعت فرما لی، تو آپ کو بھی چاہیے آپ اپنی زبانوں کو صحابی رسول کے حوالے سے ان پر تان کرنے سے بند رکھیں. اور پھر آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ جنگ صفین اور جمل کا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا ان کا معاذ اللہ کوئی آپس میں ذاتی بغض تھا، رنجشیں تھیں، کوئی اناد تھا؟ نہیں، صرف قصاص عثمان کا معاملہ تھا. مولا علی فرماتے ہیں اگر یہ قصاص عثمان کا معاملہ نہ ہوتا، یہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں یہ کبھی بھی رونما نہیں ہوتے. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنی تیروں کا تان و تشنیع کا رخ کریں صحابی رسول کی طرف، جناب امیر معاویہ کی طرف، آپ کو چاہیے جو اصل مجرم ہیں، جو سبائی تھے، جو خارجی تھے، جو دونوں گروہوں میں گھس گئے تھے، جو قاتلین عثمان ہیں، آپ کو چاہیے اپنے تیروں کا رخ ان کی طرف کریں.